میرے اندر پائی جاتی ہے تو پھر میں نے قربانی کرنی ہے. یہ نہیں کہ والد صاحب کر دے اور پھر جو ہے وہ انہوں نے کر دی تو میری طرف سے بھی ادا ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. لوگ پھر یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ فوت ہو گئے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے؟ جائز ہوتا ہے، ان کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہوتا ہے. حضرت مولانا شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حضور کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے، جائز ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کے اوپر واجب ہے، آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے تو اس نیت کے ساتھ کرنی ہوگی، یہ جو میرے اوپر واجب ہے اس وجہ سے میں قربانی کر رہا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر اپنے اوپر واجب ہوتی ہے تو وہ مرنے والے کی طرف سے کر رہا ہوتا ہے، وہ مرنے والے کی طرف سے کر رہا ہوتا ہے. تو حضرات عزیز وقار اب ہر کسی نے اپنا حساب کرنا ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس نے قربانی کرنی ہے. اور گزشتہ سال اگر وہ ان غلطیوں کے اندر پایا گیا کہ اس کے اوپر قربانی واجب تھی، اس نے نہیں کی، والد صاحب کی طرف سے کر دی گئی تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اب میری طرف سے بھی ادا ہو. اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب اس کا کفارہ ہے. کفارہ کیا ہے کہ وہ دیکھے کتنے سال کی قربانی کون سے سال میں رہی ہے. اب وہ حساب لگائے کہ اس سال کے اندر اگر 2000 میں تھا تو آج آپ کے پاس نیٹ موجود ہے 2000 کے اندر آپ دیکھیں چاندی کا ریٹ کیا تھا، 52.5 تولہ چاندی کتنے کی تھی. اگر اس وقت نصاب انصاف تھا، میرے اوپر قربانی واجب تھی، میں نے قربانی نہیں کی، اب کیا ہے؟ اب جو ہے اس سال دیکھے کہ گائے کا جو ایک حصہ ہے یا بکرا کتنے کا تھا، اتنی قیمت صدقہ کرے، اتنی قیمت صدقہ کرے. یا پھر ایک جانور خریدے، ایک بکرا یا گائے خریدے، اس کو ذبح کر کے اب سارا مال جو ہے وہ سارا گوشت ہے وہ صدقہ کرنا ہے. اب رکھ نہیں سکتا. اگر اس نے قربانی نہیں کی، اس کے اوپر واجب تھی، قربانی نہیں کی، قربانی اس سے رہ گئی. اب جب وہ قربانی کے کفارے کے بدلے میں اس کی قضا کرے گا، قربانی کی قضا کرے گا، تو وہ جو جانور بکرا وغیرہ یا گائے وغیرہ اس کے اندر حصہ ڈالے گا تو جو اس کے حصے کے اندر گوشت آئے گا جو وہ بکرا ذبح کرے گا، اب وہ اس گوشت میں سے ایک بوٹی بھی نہیں رکھ سکتا. قضا کرے گا نا اگر تو وہ ایک بوٹی بھی نہیں رکھ سکتا. سارا کا سارا گوشت جو ہے وہ اس کو قربان کرنا پڑے گا. تو حضرات محترم یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ عید کے اوپر جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی کرے. اب وہ گوشت کھا بھی سکتا ہے، لیکن اب اگر نہیں کرے گا، بعد میں قضا کرے گا تو پھر وہ اس میں سے گوشت نہیں کھا سکتا. تو مخصوص جانور کون سا ہونا چاہیے؟ ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا چاہیے. بہت زیادہ عیب نہ ہو، بہت زیادہ عیب نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ دور سے دیکھنے والے کو لگے کہ اس کے اندر بہت زیادہ عیب پایا جاتا ہے. جس کی وضاحت میں نے گزشتہ جمعہ المبارک کو بھی کی تھی کہ بہت زیادہ دانت نہ ٹوٹے ہوں، کہ اس جانور کو صحیح طریقے سے اس سے چارہ بھی نہیں چبایا جا رہا. اس کے علاوہ اس کی ناک وغیرہ ٹھیک ہونی چاہیے، اتنا لنگڑا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود چل کر قربان گاہ تک نہیں جا سکتا. زبان نہیں کٹی ہونی چاہیے، آنکھ ٹھیک ہونی چاہیے، کان زیادہ نہیں کٹے ہونے چاہیے. تھوڑا بہت کٹا ہے تو وہ چل جاتا ہے. جانور کی عمر کے حوالے سے بتایا تھا کہ بکرے کی، چھوٹے جانور کی جو عمر ہوتی ہے کم از کم 1 سال ہونی چاہیے، گائے کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے، اور اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے. پھر اس کے علاوہ میں نے بتایا تھا کہ جانوروں کے اندر کتنے حصے ہو سکتے ہیں. اگر ایک بکرا ہے تو اس کے اندر ایک ہی حصہ ہوگا. اگر گھر کے اندر سارے خریدتے ہیں، سارے مل کر اگر کوئی ایک بکرا خرید لیتا ہے تو وہ کسی ایک کی طرف سے قربانی ہوگی. یہ نہیں کہ اگر بکرا مہنگا ہے سب نے پیسے ملا کر ایک بکرا خرید لیا اور سب نے یہ سمجھا کہ سب کی طرف سے قربانی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا، ہر ایک کا اپنا حصہ ہوگا. تو چھوٹے جانور کے اندر ایک ہی حصہ ہوگا. یہ نہ ہو کہ والد صاحب کی طرف سے ایک بکرا دے دیا گیا، 20,000 آپ نے دیے، 20,000 دوسرے بھائی نے دیے، 20,000 تیسرے بھائی نے دیے، وہ سارے مل کے 1 لاکھ کا بکرا لے آئے. سب نے سمجھا سب کی طرف سے قربانی ہو گئی ہے. اگر کسی ایک کی طرف منسوب نہیں کیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوئی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوئی. اور یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ چھوٹے جانور کے اندر ایک ہی حصہ ہوگا. دوسرے نمبر پر پھر بڑے جانور آ جاتے ہیں، گائے، بچڑا، اونٹ، اونٹنی یا بھینس، بھینسا وغیرہ. اس کے اندر کم از کم 1 یا زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہوں گے. 7ویں میں اگر 8واں شامل کریں گے تو پھر کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی. حضرات محترم بسا اوقات ہوتا ایسا ہے کہ اگر کوئی امیر آدمی ہے تو وہ
بکرے قربان کر رہا ہے تو محلے میں سے کسی نے کہا کہ ہمارے گائے کے 6 حصے پورے ہو گئے ہیں، 7واں حصہ رہ گیا ہے، تو وہ اس کے پاس جاتے ہیں، 7واں حصہ آپ شامل کر دیجیے۔ اب اس کی نیت یہ ہوتی ہے چلو میں تو بکرے قربان کر رہا ہوں، چھوٹا گوشت تو بہت سارا ہوگا، چلو ایک حصہ جو ہے وہ گائے کے اندر بھی ڈال لیتا ہوں، بڑا گوشت بھی آ جائے گا۔ اب اگر اس کی نیت فقط گوشت حاصل کرنے کی ہوئی اور آپ نے اس کو اپنی قربانی کے اندر شامل کر لیا تو پھر کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو فقط گوشت حاصل کرنا یہ بندے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، نیت کیا ہونی چاہیے؟ رب کی رضا کی خاطر جانور قربان کرنا ہے۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ 6 حصے پورے ہو گئے ہیں، 7واں حصہ اگر کسی نے فقط گوشت کی نیت سے ڈال لیا کہ چلو میں 7واں حصہ ڈال لیتا ہوں مجھے گوشت مل جائے گا، تو پھر کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو گوشت حاصل کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے بلکہ رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ انسان کی نیت ہونی چاہیے کہ اس جانور کو میں قربان کروں گا۔ حضرات محترم، یہ جانور کی حصہ داری کا مسئلہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بتایا تھا کہ قربانی کے اندر ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر گائے کے اندر 6 حصے ہیں یا 5 حصے ہیں، ایک حصہ رہ گیا ہے، آپ کسی کو جا کر کہیں گے تو وہ اپنا عقیقہ اپنے بیٹے کا عقیقے کے طور پر اگر وہ اس کے اندر حصہ ڈال دیتا ہے تو پھر اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ عقیقے کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جانور کو ذبح کر کے رب کی رضا حاصل کی جائے، گوشت کی نیت نہ ہو کہ مجھے گوشت مل جائے، تو پھر اس طرح کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ عقیقے کا حصہ شامل کر سکتے ہیں، اور ایک ہی حصے میں عقیقہ اور قربانی ایک دن سے 2 شکار نہیں کرنے، یا عقیقہ ہوگا یا قربانی ہوگی۔ ہاں اگر ایک حصہ کم پڑ رہا ہے تو پھر آپ کہیں کہ آپ کے بیٹے کا، کسی کو جا کر کہیں کہ آپ اپنے بیٹے کے عقیقے کا حصہ شامل کر لیجئے، تو پھر اس طرح ہو جائے گا، کیونکہ عقیقہ اور قربانی ایک ہی ہوتا ہے، تقریباً ملا جلا ہوتا ہے کہ عقیقے میں بھی رب کی رضا حاصل کی جاتی ہے جانور کو ذبح کر کے، اور قربانی کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن قربانی انسان کے اوپر واجب ہوتی ہے، عقیقہ جو ہے وہ سنت ہے۔ حضرات عزیز وقت اب بسا اوقات ہوتا ایسا ہے کہ قربانی کے جانور سے نفع بھی حاصل کیا، اس سے پہلے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ انسان جانور خرید کر لایا منڈی سے یا کسی بھی جگہ سے جانور خرید کر لایا تو اس کے اندر کچھ عیب وغیرہ آ جاتا ہے، یعنی کہ گاڑی سے اتارتے وقت اللہ نہ کرے کسی جانور کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے، یا وہ اتنا لنگڑا ہو جاتا ہے کہ وہ خود چل کر قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا۔ اب اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ بڑا توجہ طرف مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر تو وہ صاحب نصاب ہے، اس نے جانور خریدا تو وہ جانور خرید کر جب گھر لایا، گاڑی سے اتارتے وقت اللہ نہ کرے اس جانور کے اندر کوئی اتنا عیب آ گیا کہ آپ اس جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اب اس کے اندر یہ حکم ہے اگر تو اس بندے کے اوپر قربانی واجب تھی، یعنی جو بندہ وہ جانور خرید کر لایا وہ صاحب نصاب تھا، قربانی واجب تھی، تو اب جب وہ جانور دیکھے اس کے اندر عیب آ گیا تو اب عید کے 3 دنوں کے اندر اس جانور کی قیمت کو چھوڑ دے، اس کے علاوہ اب بھی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی دوسرا جانور خرید کر اس کی قربانی کرنا ضروری ہوگی، اس جانور کی نہیں۔ ہاں اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی اگر کوئی غریب شخص ہے، کوئی غریب شخص ہے، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، صاحب نصاب نہیں تھا، اگر اس نے رب کے رضا کی خاطر کہا کہ میں بھی قربانی کرتا ہوں، شوق سے کہا، تو وہ جانور خرید کر لایا اور گاڑی سے اتارتے وقت اللہ نہ کرے اس جانور کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ گئی، تو پھر اب چونکہ وہ شرعی طور پر جو ہے وہ صاحب نصاب ہی نہیں تھا، اس کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں تھی، اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اسی جانور کی جو ہے وہ قربانی کر دے، اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اسی جانور کی قربانی کر دے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی رب کی رضا کی خاطر جو ہے وہ ثواب کے لیے قربانی کر رہا تھا۔ اسی طرح جانور جس نے پالا ہے، اگر کوئی غریب شخص ہے، اگر اس نے پالا ہے جانور قربانی کی نیت سے کہ میں اس کی قربانی کروں گا، لیکن قربانی کے دنوں کے اندر اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، اس کو ضرورت ہوتی ہے، اب
اس نے جو قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہے غریب ہے، پہلے اس کے اوپر واجب نہیں ہے قربانی کرنا، لیکن جو اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا اب اس پر اسی جانور کی قربانی ضروری ہو گئی ہے، اب اس کو بیچ نہیں سکتا، اگرچہ اس کے اندر کوئی عیب آ جائے یا کوئی بھی مسئلہ آ جائے وہ اسی جانور کو قربان کرے گا۔ لیکن اگر کوئی امیر ہے جو صاحب نصاب ہے جس کے اوپر قربانی جو ہے وہ ضروری ہے، اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، بعد میں اگر اس کے اندر کوئی عیب آ گیا تو پھر اس جانور کی بجائے چاہے تو وہ اس کو فروخت کر دے، کسائیوں کو بیچ دے کہ وہ ذبح کر کے اس کا گوشت وغیرہ بیچ دیتے ہیں، چاہے تو وہ اس کو فروخت کر دے، چاہے ویسے ذبح کر کے اس کو صدقہ کر دے، جو بھی کرے، لیکن قربانی کے 3 دنوں کے اوپر اگر وہ صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی غریب ہے جس نے ویسے ہی رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہا کہ میں بھی قربانی کرتا ہوں، اب جب وہ جیسے ہی جانور خریدے گا اب وہ جانور کو نہ فروخت کر سکتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی بھی عیب آ گیا تو پھر بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ اسی جانور کی قربانی کرے۔ حضرات ذمہ یہ قربانی کے چند مسائل تھے جانور کے حوالے سے کہ جانور وغیرہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے بعد جانور کو ذبح کیسے کرنا ہے سب دیکھ لیجئے۔ بہتر تو یہی ہے کہ انسان خود کرے، اور اگر پتہ نہیں ہے تو پھر اگر کسائی کو بھی بلانا ہے تو وہ ماہر کسائی ہونا چاہیے، مسلمان ہونا یہ ضروری نہیں ہے، اہل کتاب بھی ہوگا پھر بھی چل جائے گا، لیکن جو ہے وہ کسائی جو ہے وہ ماہر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ افضل بہتر یہی ہے مسلمان بھی ہو، پھر انسان اگر وضو کر کے باوضو ہو کر قربانی کرے، کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے، ضروری نہیں ہے وضو وغیرہ کرنا، لیکن اگر انسان باوضو ہو کر عبادت کرے تو پھر اس کا اور زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ چھری وغیرہ کو پہلے تیز کر لینا چاہیے، یہ نہیں کہ جانور کو نیچے گرا کر چھری تیز کرے، اس طرح کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ چھری وغیرہ جو ہے وہ پہلے تیز کر لینی چاہیے، بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خود قربان کرے، پھر جانور کو الٹے پہلو گرا کر کعبۃ اللہ کی طرف کر دینا چاہیے۔ اور اگر کسائی ذبح خود اگر ذبح کر سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ خود چھری پھیریے، لیکن اگر کسائی بھی ذبح کر رہا ہے تو کم از کم جو ہے وہ جو قربانی کر رہا ہے وہ اپنا ہاتھ کسائی کے ہاتھ کے اوپر چھری پر رکھ دے، تاکہ وہ اس کے دل کے اندر بھی یہ بات آئے آج میں اس جانور کو قربان کر رہا ہوں، اگر مجھے موقع ملے گا تو میں رب کی بارگاہ میں خود بھی قربان ہو جاؤں گا۔ حضرات ذمہ جس طرح کسائی نے اور جو قربانی کرنے والا ہے دونوں نے ہاتھ رکھا ہے، تو جب وہ ذبح کرنے لگے تو اس سے پہلے دونوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ اتنی آواز سے تکبیر پڑھیں کہ ان کے کان جو ہے وہ کم از کم سن لیں۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک نے بھی جان بوجھ کر تکبیر نہیں پڑھی تو پھر وہ جانور مردار ہوگا، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جس نے چھری پر ہاتھ رکھا ہے یا جو ذبح کر رہا ہے اس کے لیے تکبیر پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اتنی آواز سے کہ کم از کم اس کے اپنے کان جو ہے وہ ضرور سن لے۔ اگر جان بوجھ کر نہیں پڑھی تو پھر جو ہے وہ قربانی اور وہ جانور جو ہے وہ مردار ہوگا، اس کا گوشت وغیرہ کھانا جائز نہیں ہے۔ حضرات محترم اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جائے، پھر جب جانور کو قربان کرنا ہے تو اس کو کتنا کاٹنا چاہیے کہ فقہاء نے لکھا ہے 4 رگے کم از کم کٹ جائیں، اور بعض لوگ جلدی کے اندر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کسائی جو ہے وہ بہت زیادہ چھری کو پھیر دیتے ہیں، یہاں تک کہ چھری جو ہے وہ پیچھے حرام مغز تک پہنچ جاتی ہے، اور بعض لوگ منکا توڑ دیتے ہیں اور گردن توڑ کر جو ہے وہ جلدی کے اندر جانور کو اذیت دیتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے جانوروں کو اذیت سے بچانا ہے کہ یہ وہ مبارک جانور ہیں کہ کل پولیس رات پر یہ آپ کی سواری بنیں گے، ایک دوسرے جانوروں کے سامنے اس جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے کہ ان کو وحشت نہ آئے دوسرے جانوروں کو دیکھ کر، جب وہ خوب ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کی کھال وغیرہ اتارنی چاہیے۔ اسی طرح اونٹ کے اندر جو ہے وہ نہر کا مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد قربانی کی کھال ہے، اس کو صدقہ کرنا افضل ہے، اس کو صدقہ کرنا افضل ہے۔ آپ اس کی قیمت نہیں لے سکتے، ہاں گھر کے اندر اپنے
آپ نے اگر کوئی جائے نماز وغیرہ بنانی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ اب گوشت کی تقسیم ہے، چھوٹا جانور ہے اس کا تو ایک ہی حصہ ہوگا، بڑا جانور ہے جس کے 7 حصے ہیں، 7 حصے دار ہیں، تو پھر آپ نے گوشت کو تول کر جو ہے وہ 7 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، ناپ کر یا اندازے کے ساتھ نہیں کرنا، کیونکہ یہ حق شرعی اگرچہ سارے راضی ہوں یار اندازے سے کر لیجئے، لیکن ایسا نہیں کرنا کیونکہ یہ حق شرعی ہے، بندہ اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ سب نے جو ہے وہ گوشت کو تول کر تقسیم کرنا ہے اور سب کے حصے میں چونکہ جو ہے وہ برابر برابر گوشت ہے، اور اس کے بعد جب اپنے اپنے حصے کا گوشت آ گیا گھر کے اندر جا کر بہتر اور مناسب یہی ہے کہ گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک غرباء کے لیے، ایک جو ہے وہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک جو ہے وہ اپنے لیے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں اور مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ سارا گوشت گھر میں رکھ لینا جائز ہے، تو یہ سارا گوشت گھر میں رکھ لینا جائز ہے، اگر اس پر جائز کا فتویٰ دے دیا جائے، جائز ہے ٹھیک ہے دے دیا جائے، تو پھر قربانی کا اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد تو یہ تھا کہ رب کی رضا حاصل کرنا۔ رب کی رضا کیسے حاصل ہوگی کہ جب آپ جو ہے وہ گوشت بانٹیں گے غریبوں تک، حقدار تک اس کا حق پہنچ جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے بھی صحابہ کرام کو حکم دیا تھا نا کہ ایک ساتھ تو یہ حکم دیا کہ گوشت جو ہے وہ اپنے لیے بھی رکھ لو اور تقسیم بھی کر دو، اور ایک ساتھ یہ حکم دیا کہ خود کھا لو اور سارا کا سارا گوشت جو ہے وہ تقسیم کر دو۔ آج کل مہنگائی کا دور ہے، ہر غریب بندہ جو ہے وہ گوشت نہیں کھا سکتا، تو آپ گرمی کا موسم ہے، لائٹ بھی بہت زیادہ آ جا رہی ہے، آپ کے سامنے بات ہے، تو بہتر یہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ فریج بھر کے گھر کے اندر رکھ لیں، لائٹ جائے وہ سارا کا سارا گوشت جو ہے وہ خراب ہو جائے، تو بہتر یہی ہے کہ ہر حقدار تک اس کا حق پہنچ جائے، غریبوں تک وہ گوشت پہنچ جائے۔ اگر کوئی قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو پھر وہ بعد میں گوشت خریدنے کی بھی استطاعت رکھتا ہے، یہ نہیں کہ وہ قربانی کا جانور جمع کر لیا اپنے پاس فریج میں اور سارا سال وہیں سے کھاتے گئے۔ اگر آپ کو رب نے قربانی کرنے کی استطاعت دی ہے تو آپ بعد میں پھر جو ہے وہ گوشت بھی خرید سکتے ہیں، تو بعد میں کھا لیجیے۔ تو قربانی کے 3 حصے کرنا جو ہے وہ افضل ہے، قرباء کے لیے، دوستوں کے لیے، غریبی رشتہ داروں کے لیے اور اپنے لیے۔ اور اس کے بعد چند اجزاء ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو قربانی کے اندر قربانی کے جانور سے نہیں کھانا چاہیے، علامت مذکر ہے، علامت مؤنث ہے، مثانہ پتا وغیرہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو اوجری کا مسئلہ ہوتا ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے مکروہ تنزیہ ہے، بعض نے لکھا ہے مکروہ تحریمی ہے، اور بعض نے جواز بھی لکھا ہے، چونکہ اب یہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر کوئی ہر ہوٹل کے اوپر جو ہے وہ اوجری موجود ہوتی ہے، اب اس سے بچنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، اس لیے پھر علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم اتنا دھویا جائے، اس کو خوب اچھی طرح دھویا جائے کہ اس کے اندر سے بو ختم ہو جائے، بدبو باقی نہ رہے، تو پھر جو ہے وہ اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ تو حضرات عزیز وقار یہ قربانی کے چند مسائل تھے۔ مخصوص جانور کو مخصوص دنوں کے اندر رب کی بارگاہ میں قربان کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کی 6 شرائط ہے: مسلمان ہونا، مقیم ہونا اور عاقل ہونا، بالغ ہونا، مالدار ہونا۔ یہ عاقل ہونا، مالدار ہونا، مالدار کے اندر صاحب نصاب ہونا۔ اب صاحب نصاب کون سا بندہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کم از کم 7.5 تولہ سونا یا کم از کم 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقدی ہو، مال ہو، یا ضروریات زندگی کے علاوہ اس کے پاس اتنا سامان ہو، تو پھر اس بندے کے اوپر قربانی کرنا جو ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ اب ہر کسی نے اپنا حساب کرنا ہے کہ کس کس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ آخر پر یہ اس وجہ سے بتایا، پہلے بھی بتایا اور پھر اس وجہ سے بتایا کہ بعض لوگ اس غلط فہمی کے اندر ہوتے ہیں کہ والد صاحب کی طرف سے قربانی کر دی گئی ہے تو ہم سب کی طرف سے ادا ہو گئی ہے، یا بیوی اس چکر کے اندر ہوتی ہے یا اس ذہن میں یہ بات رکھے ہوتی ہے کہ میرے شوہر نے قربانی کر دی ہے، اب اس کی طرف سے بھی ہو گئی ہے، میری طرف سے بھی ہو گئی ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ گھر کے اندر جتنے فرد بالغ ہیں
جتنے صاحب نصاب ہیں، جتنے فرد بالغ ہیں، سب نے اپنا اپنا حساب کرنا ہے کہ ان کے پاس کتنے پیسے ہیں۔ اگر عید کے 3 دنوں کے اندر 10 11 12 یہ جو عید کے 3 دن ہیں، ان 3 دنوں کے اندر وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں جن کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے۔ ضروریات زندگی کے علاوہ اگر کسی کی 1.5 لاکھ تنخواہ ہے تو اسی کے اندر جو ہے وہ اس کی پورے مہینے کا گزارا چلتا ہے، تو وہ تو اس کی ضروری زندگی کے پیسے ہیں نا، ضروریات زندگی کے استعمال کے اندر ہے نا۔ اگرچہ 1.5 لاکھ کے 52.5 تولہ چاندی آتی ہو، لیکن وہ اس کی زندگی کے استعمال والی چیزیں ہیں نا، وہ مال جو ہے وہ اس نے اپنے بچوں کے استعمال کے لیے لگانا ہے۔ ضروریات زندگی کے علاوہ جو آپ کے مال آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، جو آپ کے گھر کے اندر سامان ہے جو آپ کی ضرورت سے زیادہ، یہ گاڑی وغیرہ ہوتی ہے، یہ بھی انسان کے استعمال کے لیے ہوتی ہے، یہ انسان کی سواری ہوتی ہے، اس کے علاوہ جس کو وہ استعمال نہیں کرتا، اس کے علاوہ اگر اتنا مال ہے کہ جو نصاب تک پہنچ جائے عید کے 3 دنوں کے اندر، عید کے 3 دن زکوٰۃ کے اندر ہوتا ہے ایسا ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کو اس نصاب پر، اس مال پر 1 سال گزرنا شرط ہوتا ہے، سال بعد اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن قربانی کے اندر ایسا نہیں ہوتا، قربانی کے اندر عید کے 3 دنوں کے اندر جس وقت بھی وہ بندہ صاحب نصاب ہوا تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو ہر بندے نے گھر کے اندر جتنے افراد بالغ ہیں اپنا اپنا حساب کرنا ہے، حساب کر کے جو جو صاحب نصاب ہوتا ہے اس نے قربانی کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اگر اپنا بکرا یا چھوٹا جانور خرید سکتا ہے پھر تو کیا بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتا، چونکہ مہنگائی کا دور ہے، تو وہ اجتماعی قربانیوں کے اندر اپنا حصہ ڈالے اور کسی نہ کسی طرح کر کے اس واجب کو ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی عطا فرمائے گا۔ وما بتوفیقی